السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں انسان، شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات پر مسکرا کر ہنسا۔ اس قرآنی واقعے سے چند ہدایات ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چونٹیوں کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے وہم لا یشعرون کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چونٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی قہقہہ مار کر نہیں ہنسے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ علیہ، جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کہا، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود خاموش رہ گئے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟
چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ ایسے سٹپٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں اس چونٹی کے لیے مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی اور قرآنی فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔ تو آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔